گکھڑ منڈی کو اگر تاریخ کے صفحات میں دیکھیں تو گکھڑ منڈی ضلع گوجرانوالا اور تحصیل وزیر آباد کے سنگم میں واقع صوبہ پنجاب کی زرخیز زمین کا ایک معروف ترین تاریخی شہر ہے۔ ایک روایت کے مطابق تاریخ شاہد ہے کہ پنجاب کے علاقے پر قدیم دراوڑ قوم آباد تھی۔ غالباً 2000 قبل مسیح کو آریا لوگ برصغیر کے مغربی دوروں سے پنجاب کے علاقے میں داخل ہوئے اور یہاں آباد دراوڑوں کو مار بھگایا۔ اسی دورانیے میں گوجرانوالا کا علاقہ آباد ہوا، بلکہ یہ آریاؤں کا دارالخلافہ کہلایا۔ جنرل بکنگم نے بھی اپنی تحریروں میں اس علاقے کی تصدیق کی ہے۔ ازاں بعد تاریخ میں راجہ اشوک کے زمانے تک اس علاقے کا کوئی اہم تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ 989 میں پنجاب کے حکمران راجہ جے پال، جس کا مسکن بھی اسی ضلع کا علاقہ تھا، اس نے غزنوی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا، لیکن شکست سے دوچار ہوا۔ نتیجتاً دریائے سندھ اٹک تک کا علاقہ غزنوی سلطنت میں شامل ہو گیا، تو راجہ جے پال نے لاہور کا رخ کیا اور بھرت کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ 1021 عیسوی میں محمود غزنوی نے پنجاب کو فتح کر کے اسے اپنے قلمرو میں شامل کر لیا۔ 1187 عیسوی میں اس علاقے سے محمود غزنوی کے اقتدار کا خاتمہ خسرو ملک کے ہاتھوں ہوا۔ خسرو نے لاہور میں ایک دربار منعقد کیا اور قطب الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کر کے دہلی کا رخ کیا۔ قطب الدین کے دور میں تاج الدین یلدوز گوجرانوالا اور گردنواہ کو فتح کرتا ہوا لاہور پر قابض ہو گیا۔ قطب الدین نے یلدوز کی بیٹی سے شادی کر لی اور انتہائی دانش مندی سے یہ علاقہ یلدوز کی عملداری سے واگزار کرا لیا۔ پھر جب چنگیز خان سے شکست کھا کر خازم شاہ نے غزنی پر قبضہ کیا، تاج الدین یلدوز ایک مرتبہ پھر گوجرانوالا سے ہوتا ہوا لاہور پر قابض ہو گیا۔ اس دوران گوجرانوالا میں کھوکھروں کا طوطی بولتا تھا۔ 1229 عیسوی میں سلطان بلبن نے منگولوں کی مدد سے کھوکھروں کو زیر کیا اور یہاں کی اجڑی بستیوں میں دوبارہ قلعے قائم کیے۔ 1339 عیسوی میں امیر تمیر الدین نے دریائے سندھ، جہلم اور چناب کو عبور کرتے ہوئے دوابہ کے علاقے میں داخل ہوا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کی کتاب میں بھی ہمیں گوجرانوالا کے موجودہ علاقے گرجاہ کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں شہنشاہ اکثر شکار کی غرض سے آیا کرتا تھا۔ سن 1540 عیسوی میں ہندوستان کے افغان حکمران محمد فرید خان ولد حسن خان المعروف شیر شاہ سوری نے پرانے راستے سے ہٹ کر نیا راستہ تعمیر کروایا، جو جرنیلی سڑک کے نام سے مشہور ہوا، جو کہ آج کل جی ٹی روڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی جرنیلی سڑک پر گوجرانوالا سے 18 کلومیٹر جانب شمال ہمارا شہر گکھڑ منڈی آباد ہے۔ یہ علاقہ گکھڑ کی سرحد اور صدر مقام تھا۔ مطالعہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد شہنشاہ ہمایوں نے جب شاہ ایران تماسپ کی مدد سے ہندوستان پر حملہ کیا تو اسے گکھڑوں کی مدد کی ضرورت پڑی، تو گکھڑوں نے اس کے عوض اپنے علاقوں میں خود مختاری طلب کر لی۔ چنانچہ ہمایوں نے جب چناب سے 10 فرسنگ جانب لاہور گکھڑ تک کا علاقہ ان کی عملداری میں دے دیا، لہٰذا گکھڑوں کی موجودہ سرحد گکھڑ تک قائم ہو گئی۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں یہاں ایک چوکی بھی قائم تھی۔ اسی مناسبت سے یہاں آباد ہونے والی آبادی کا نام گکھڑ چوکی پکارا جانے لگا۔ چوکی کی یہ عمارت عرصہ دراز تک موجودہ گریڈ اسٹیشن اور ٹیلی فون ایکسچینج کے شمالی کونے میں آباد رہی، مگر اب اس کے نشانات تک ناپید ہو چکے ہیں۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں جب تمام خود مختار ریاستیں ختم ہوئیں تو گکھڑوں کی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق جب صحابہ کے مقام پر گکھڑوں کے ہاتھوں شہاب الدین غوری قتل ہوا تو شہاب الدین کی افواج نے گکھڑوں کا جینا دوبر کر دیا، تو یہ لوگ موجودہ گکھڑ کے مقام پر آ کر آباد ہوئے اور اسی مناسبت سے اس علاقے کا نام گکھڑ مشہور ہوا۔ تاریخ مخزن پنجاب 1877 عیسوی کے مطابق جرنیلی سڑک پر آباد ہونے کی وجہ سے یہ قصبہ کئی بار آباد اور ویران ہوتا رہا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال پر طوائف الملوکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نور محمد چٹھا نے اس علاقے میں چٹھا ریاست کی بنیاد رکھی۔ ازاں بعد پیر محمد چٹھا کے دور میں اس قبضے کے زمیندار خوشحال ہوئے۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سردار مہان سنگھ نے دھوکہ دہی سے پیر محمد چٹھا کو گرفتار کر کے چٹھا ریاست کے کل علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت گکھڑ کی کل آبادی 2930 پر مشتمل تھی۔ کل 55 کاروباری مراکز پختہ و نیم پختہ کے علاوہ تقریباً 40 رہائشی مکانات تھے۔ سن 1849 میں یہ علاقہ بھی دیگر علاقوں کی طرح انگریزی تسلط میں آ گیا۔ انگریزوں کے دور میں اس قصبے میں نارمل اسکول، ریلوے اسٹیشن اور دیگر تعمیرات ہوئیں۔ اس دور میں یہاں کی اجناس کی تجارت کے لیے غلہ منڈی قائم ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس قصبے کو گکھڑ منڈی کے نام سے پکارا جانے لگا۔
تقسیم پاکستان کے بعد بھی یہاں کئی تعمیراتی کام ہوئے اور ابھی تک سلسلہ جاری و ساری ہے۔